بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعة نجاة للمطيعين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولا سيما بقية الله في الأرض الإمام الثاني عشر المهدي ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من العان إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى اللهم صل على محمد
اعلیٰ کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے۔ سورہ اعلیٰ کی فضیلت میں جو روایتیں آئی ہیں کہ سورہ کے پڑھنے کی جو فضیلت ہے، سورہ اعلیٰ جو معمولاً نماز عیدین میں پڑھا جاتا ہے، درحقیقت میں ہر واجب نماز میں بھی یہ سورہ پڑھا جا سکتا ہے، بڑی فضیلت ہے سورہ۔ اور مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس سورے کو اپنی واجب نمازوں میں پڑھا کرتے تھے۔ یعنی یہ دو سورے مولا کائنات سے روایت ہے، متعلق ہے کہ مولا اپنی نمازوں میں پڑھتے تھے۔ ایک سورہ اخلاص، سورہ توحید، سورہ قل اللہ احد کا سورہ، اور دوسرا سورہ سورہ اعلیٰ۔ یہ مولا کائنات کو بہت پسند ہے، آپ اپنی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے۔ اور اس سورے کی فضیلت میں ہے کہ جو بھی اس سورے کی تلاوت کرے گا، پروردگار دو عالم آسمانی کتابوں میں سے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی اور حضرت ابراہیم پر نازل ہوئی اور ہمارے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے، ان کتاب میں جتنے حروف آئے ہیں اس حروف کی تعداد کے مطابق 10 گنا زیادہ، یعنی 10 گنا ان حروف کے برابر جو تینوں کتابوں میں آئے ہیں، نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ یعنی جو سورہ تلاوت جو ان انبیاء پر نازل ہوئی، 3 کتابوں کا ذکر، حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، ابراہیم اور آخری پیغمبر۔ اور اس سورے کی تلاوت کرنے والے کو کہا جائے گا روز قیامت میں کہ جنت کے جو 8 دروازے، جنت کے دروازے، جس دروازے سے جانا چاہتے ہو اس دروازے سے چلے جائیں۔ آپ دیکھیں جنت کے ہر دروازے سے انسان نہیں جا سکتا، ہر کسی کے لیے خاص دروازہ ہے، ہر کسی کو خاص دروازے سے اجازت ہے وہاں سے آنے کی۔ مگر اس سورے کی تلاوت کرنے والے کے لیے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ، کیا امتیاز بہترین، جنت کے جس دروازے سے چاہو تم چلے جاؤ۔ اور اس سورے کی فضیلت میں یہ بھی روایت وارد ہوئی ہے کہ یہ سورہ دردوں کے لیے کافی مفید ہے، درد وغیرہ ہو اس کے لیے، خصوصاً کان کے لیے یہ سورہ اعلیٰ کی تلاوت مفید ہے، اس سے فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور اس سورے میں ان بچوں کے لیے کہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، امتحانات دیتے ہیں، حافظے کے لیے اس سورے کی 6 آیت سنقرئک فلا تنسیٰ، یہ 6 آیت بڑی مفید ہے کہ حافظہ اس کا قوی کرنا چاہیے۔ حافظے کے لیے سنقرئک فلا تنسیٰ، کہ جہاں پروردگار خود اس آیت میں بتائے گا تم کبھی بھولو گے نہیں۔ تو اگر کوئی نماز کے بعد اس آیت کی تلاوت کرے وہ کبھی کسی چیز کو بھولے گا نہیں۔ سارے اگر آپ دیکھیں، میں نے اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ پروردگار فرماتا ہے سورہ میں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم اس دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو، اس دنیا کی زندگی سے وابستگی پیدا کرتے ہو، والآخرۃ خیر و ابقیٰ، اور آخرت تمہارے لیے بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یعنی آخرت کے متعلق خدا ہمیں یادآوری کر رہا ہے، آخرت اہمیت، جہاں پر علامہ نے اپنے اشعار میں کیا کہا تھا، چین دنیا میں ملے راحت عقبیٰ مل جائے۔ دیکھیے جو راحت عقبیٰ ہے نا، یعنی اسی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، عقبیٰ کی کس قدر اہمیت ہے، انسان کو راحت عقبیٰ چاہیے، راحت عقبیٰ، اور راحت عقبیٰ
بغیر در اہل بیت کے نہیں مل سکتی. صلوات محمد والے بغیر ولایت علی، بغیر ہدایت شہزادی کون ہے؟ یہ آخرت انسان کو نہیں مل سکتی. یہ راحت عقبہ چاہیے، یاد رکھو. یہ راحت عقبہ انسان کا مقصد ہدف نہیں ہے کہ انسان کو دنیا میں چین مل جائے اور راحت عقبہ مل جائے. عقبہ یعنی کہ آخرت، یہ ہے راحت عقبہ کی بڑی اہمیت. قرآن مجید میں عاقبت اور عقبہ کے بارے میں متعدد آیات آئی، تاکید کی ہے. دیکھیے یاد رکھو کہ والآخرۃ خیر و ابقیٰ، بہتر خیر ہے، خیر ہے. پروردگار کہہ رہا ہے. اس لیے کہ اگرچہ دنیا اور آخرت کا مقایسہ ہی نہیں ہے، مگر کیونکہ ہم اسے اچھی سمجھتے رہے دنیا کو، اور خود کہہ رہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم اس دنیا کو پسند کرتے ہو، دنیا کی محبت، اس حیات دنیا کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو اور اس دنیا کے لیے محنت کرتے ہو، اچھے اچھے گھر بناتے ہو، اچھے اچھے محل بناتے ہو اپنے لیے، اس دنیا کے لیے رہنے کے مقام اپنے لیے اچھے کرتے ہو. مگر پروردگار کہہ رہا تمہارے لیے آخرت، آخرت اچھی، آخرت کا گھر تمہارا ہمیشہ کا ہے. وہ ابقا، پروردگار نے کہا یہ دنیا رہنے والی نہیں، تم چاہے کتنا بھی اچھا بنا لو، یہ دنیا فسد ہونے والی ہے، یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے. یہ دنیا رہنے والی ہے. دنیا کا اثر یہی ہے کہ دنیا قدم بے قدم فنا کی طرف جا رہی ہے، قدم بے قدم. ایک مرتبہ ایک شخص آٹھ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام آپ کو آ کر اس طرح سلام کرتا ہے کہ السلام علیکم یا امام زمانہ. امام نے فرمایا کہ ہم امام ہیں اپنے زمانے کے، مگر امام زمان ہمارا فرزند ہوگا، ہمارا فرزند ہوگا، اس کا لقب ہے امام زمانہ. امام زمانہ ہمارے فرزند کا لقب ہوگا. اگرچہ ہر امام اپنے زمانے کا امام ہے، اپنے زمانے کا امام، مگر وقت کا امام جو ہے وہ امام ہے، یعنی ہر زمانے کا امام. یعنی امام نے فرمایا آٹھ امام نے خود کہ دیکھو اس لیے ہمارے فرزند کو امام زمانہ کہا جائے گا کہ زمانہ دنیا اس پر اثر نہیں کرے گی، اثر گزار نہیں ہوگی، مگر دنیا ہم پر اثر کر رہی ہے. دیکھو میری داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں، یہ ضعیفی کی علامت، یہ اثر ہے کہ دنیا اثر کر رہی ہے اور انسان قدم بے قدم ضعیفی کی طرف، بزرگی کی طرف جا رہا ہے. یہ علامت ہے دنیا کا. انسان آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. مگر آخری امام کا یہ لقب ہے، امام زمان، یعنی زمانے کا امام، زمانے کا امام، جس پر زمانہ اثر گزار نہیں ہوتا. پروردگار ارشاد فرما ہوا والآخرۃ خیر و ابقیٰ. شیخ عباس قمی ایک واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ ایران میں کی سرحد پر ایک شہر تھا جس کا نام تھا سرخیس. سرخیس نامی مقام کہ جو سرحد ہے ایران تھا. وہاں سے ایک قافلہ روانہ ہوتا ہے مشہد مقدس کی جانب زیارت کے لیے سرخیس. اس قافلے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا حیدر قلی اس کا نام تھا، اور یہ شخص نابینا تھا. یہ قافلہ مشہد مقدس کی زیارت کو آتا ہے اور آنے کے بعد جب مشہد مقدس سے واپس ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں شہر کے باہر. اس لیے کہ زیارتی قافلے جو جاتے ہیں کچھ دن کے لیے جاتے ہیں، کچھ مدت کے لیے جاتے ہیں، اور مستحب یہی ہے کہ انسان
چند دن قیام کریں اور اس کے بعد واپس آ جائیں زیارتی مقامات پر. واپس یہ قافلہ روانہ ہو چکا تھا اپنے مقام سے. جب واپس نکل گئے ہم تو تقریباً 1 گھنٹہ فاصلہ طے کر چکا تھا مشہد مقدس سے اپنے شہر کی طرف راستے میں. اور جب دن کا وقت آیا تو قافلہ روکا گیا تاکہ رک جائیں تھوڑا بہت کھانا وغیرہ کھا لیں اور اس کے بعد نماز وغیرہ پڑھنے پھر روانہ ہو گیا قافلہ. کہتے ہیں کہ جب لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ان میں کچھ نوجوان بھی تھے. نوجوانوں نے کہا کہ آؤ ابھی تو وقت کافی ہے تو جب تک ہم کیا کرتے ہیں تھوڑا وقت گزارتے ہیں اور تفریح کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ آؤ ہم حیدر ولی کے ساتھ تھوڑا ٹائم پاس کرتے ہیں, اس کے ساتھ تھوڑا وقت گزارتے ہیں, مزاح کرتے ہیں. تو دیکھیے مزاح کرنا اچھی بات ہے. اسلام مزاح کو حرام قرار نہیں دیتا ہے کہ انسان مزاح نہ کرے. مزاح سے مراد یعنی انٹرٹینمنٹ, تھوڑا سا خوش ہو جاؤ, تھوڑا مزاح کر لیں, تھوڑا ایک دوسرے کے ساتھ مزاح کریں. اہل بیت بھی ایک دوسرے کے ساتھ کبھی کبھی مزاح کیا کرتے تھے, مسکرایا کرتے تھے. بہت سارے واقعات ہیں کہ اہل بیت بڑے شاداب تھے. دیکھیے اہل بیت کی روایتوں میں ہے کہ کبھی کسی نے پیغمبر اکرم کی پیشانی پر بل نہیں دیکھا. بڑی سے بڑی مصیبتیں گزری, مشکلات گزرے, جگہیں گزری, مگر آپ کی پیشانی پہ کبھی بل نہیں ہے. یعنی اس سے مراد یعنی وہ پریشان ہو, اپنی پریشانی کا اظہار کرے. اس قدر اہل بیت شاداب تھا اور جس سے ملاقات کرتے ہمیشہ اس کے ساتھ بھی اچھا تعلقات بنا. تو یہ اہل بیت کی صفت تھی. اچھی بات ہے, انسان خوشحال رہے, شاداب رہے, جہاں بھی جائیں سب کو خوش کریں, ہنسائیں. یہ مومن کی علامتوں میں سے ہے کہ مومن مسکراہٹ کسی مومن کے چہرے پہ لانا عبادت ہے. اب دیکھیے مومن کے چہرے پہ مسکراہٹ کا لانا خود عبادت ہے. صرف نماز عبادت نہیں ہے, صرف روزہ عبادت نہیں ہے. ایک مومن کے چہرے پہ مسکراہٹ کا بھی لانا عبادت ہے. جوان تھے, انہوں نے کہا کہ آؤ ہم تھوڑا مزاح کرتے ہیں. مزاح اچھی چیز ہے, مگر یاد رکھو مزاح میں کبھی کسی کی توہین نہ ہو جائے, کسی کا دل آزاری نہ ہو. اس لیے جو لوگ اپریل فول بناتے ہیں اسلام نے اسے خراب قرار دیا کہ آپ کسی کو بھی پھول بنانا حرام. اسلام اپریل فول جو کرتے ہیں غلط. یہ ہمارے پاس اسلام میں نہیں ہے, یہ اسلام کے اخلاقیات میں سے نہیں ہے, یہ غربی اخلاق ہے جو کسی کو پھول بنایا تھا. اور آج لوگ پھول بنا رہے ہیں. یہ غربی ممالک امریکہ اسرائیل سب کو پھول بناتا ہے. صرف اپریل فول نہیں, ہر روز پھول ہے ان کا. تو اس لیے خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ کبھی بھی امریکہ کے دھوکے میں نہیں آنا. یہ سب سے بڑا پھول بنانے والا یہ ہے. شیطان بزرگ کا لقب دیا ہے, شیطان بزرگ. تو یاد رکھو مزاح اچھی چیز ہے, مگر مزاح حد حدود کے ساتھ ہونا چاہیے. حد حدود ہو. جوانوں نے کہا کہ آؤ تھوڑا حیدر ولی کے ساتھ مزاح کرتے ہیں, وقت گزارتے ہیں. تو انہوں نے آپس میں طے کر لیا کہ اس طریقے سے ہم مزاح کریں. حیدر ولی کے پاس جا کر اطراف میں یہ جوان بیٹھ گئے اور بیٹھ کر آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ کیا تمہیں وہ ملا جو مولا نے دیا تھا؟ تو دوسرے نے کہا ہاں مجھے ملا. تیسرے سے پوچھا تمہیں ملا؟ اس نے کہا ہاں مجھے بھی ملا, مجھے بھی ملا. جب آپس میں لوگ بات کرنے لگی تو حیدر ولی پریشان ہوا. تو کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ کیا ملا؟ مولا نے کیا دیا؟ کہا تمہیں نہیں ملا. مجھے نہیں ملا.
اب دیکھیے اگر کبھی کہا گیا کہ مثلا فلاں مجلس میں وہ دبرو بڑھ رہا تھا، وہ نیاز بڑھ رہا تھا، یا وہ کچھ خصوص چیزیں بڑھ رہی تھی، اور بعد میں پتہ چلا کہ ہمیں نہیں ملا، کتنا افسوس ہوتا ہے کہ وہ ہمیں نہیں ملا. تو اور وہ بھی سوچے آپ، مولا نے عطا کیا، وہ کہہ رہے ہیں مولا تمہیں دیا. پریشان سے کہا بتاؤ کیا دیا، تو تمہیں نہیں ملا. نہیں رہا کہ ہمیں مولا نے جو ہے سارے قافلے والوں کو مولا ذریعے سے تشریف لائے، اور لانے کے بعد سارے قافلے والوں کو سبز نامہ دیا ہے، جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ قبر میں تمہیں امان ہے. امان نامہ، یہ امان نامہ ہے کہ اب ہم قبر میں آرام سے ہم سو جائیں گے اور ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوگی. یہ مولا کی طرف سے ہمیں سبز نامہ ملا ہے، تمہیں نہیں ملا. اس نے کہا نہیں ملا مجھے نہیں. یہ کب ہوا؟ ارے آپ کہاں رہ گئے؟ آپ دیکھیں یاد رکھیں، مزاح اور مذاق کرنا اچھی بات ہے، مگر یاد رکھو کسی کے عقیدے کے بارے میں مذاق نہ کرنا. عقیدت کے معاملے میں کبھی مذاق نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ عقیدے کے معاملے میں، اعتقادات کے معاملے میں جو اگر کوئی مذاق کرتا ہے، جب دل ٹوٹتا ہے تو عرش الہی ہی جاتا ہے. ایک مرتبہ حیدر قلی نے کہا کہ مولا آپ بینا اور نابینا میں فرق کرتے ہیں، سب کو دیا آپ نے مجھے نہیں دیا. رونے لگا اور روتے روتے اٹھ کر جانے لگا مشہد کی طرف. تو لوگوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ حضرت نے کہا میں مشہد جا رہا ہوں، جب تک مولا سے لوں گا نہیں واپس نہیں ہوں. جوان نے کہا کہ ارے بھائی کدھر جا رہے ہو؟ ہم مذاق کر رہے تھے واپس آ. ہم مذاق کر رہے تھے واپس آ. کہا کہ نہیں، تم لوگ مجھے روکنے کے لیے کہو، میں جاؤں گا مولا سے لے کر آؤں گا. وہ جوان پریشان ہو کے کہہ رہے بھائی یہ بیٹھے بیٹھے یہ کیا مسئلہ ہو گیا، ہم تو مذاق کر رہے تھے. وہ بہت دل میں لے لیا مسئلہ. وہ جانے لگا، جوان پریشان کیا کیا جائے. تھوڑی دیر ہوئی وہ چلے گئے اور قافلہ بھی روانہ ہونے لگا. یہ جوان پریشان ہو کہا کہ بیچارے کیا ہوا، وہ نابینا ہے، یہ ہم نے کیا مذاق کر دیا. اس لیے کہتے ہیں دیکھو یاد رکھو مذاق ہر کسی کے ساتھ نہیں کیا جاتا. ایسی واقعہ ہے سامرہ کا جو سرداب مقدس ہے، جہاں سرداب جہاں امام جہاں سے غیبت کبریٰ کے لیے تشریف لے گئے، وہ سرداب میں آج بھی لوگ جاتے ہیں عبادت کرتے ہیں، اور امام سے ملاقاتیں کئی ہوئی سرداب سامرہ میں. سرداب وہ جوان تھے، سرداب میں عبادت کے لیے جا رہے تھے. شب جمعہ جوان ہوتا رہا کہ ہم بھی جب ہماری جوانی میں جمعرات کے دن شب جمعہ تمام عاشقانوں کی زیارتوں میں جاتے تھے اور زیارت کرتے. اور یاد رکھنا کہ دیکھو یاد رکھو کہ جب مقدس مقامات پر جاؤ تو گناہوں سے پرہیز کرو، اس لیے کہ مقدس مقام ہے ہمارے لیے، یہاں پر گناہ نہ کیا جائے. اسی طرح یہ جوان بھی گئے سرداب میں عبادت کے لیے. اب جوان ہے، ابھی عبادت سے اتنی رغبت کہاں ہوتی ہے. تھوڑی دیر عبادت کر لی، 2 رکعت نماز پڑھ لی، مختصر سے زیارت پڑھ لی، بس. جوان زیادہ تر عبادتوں سے رغبت نہیں رکھتا، اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ جوان جسے عبادت سے رغبت ہو اللہ کو پسند. جوانی کی بات یاد رکھیں، 2 رکعت نماز ضعیفی کی رات بھر کی نماز کے برابر. جوان کی وقت 2 رکعت نماز، اس لیے کہا گیا جوانی کی قدر کرو، جوانی کی قدر کرو. جوان تھوڑی دیر عبادت کر لی سرداب میں، اس کے بعد اب کیا کیا گیا کہ لوگ وہاں پر متکیے رکھے ہوا کرتے تھے سرداب میں، کہ لوگ اگر تھوڑی دیر بیٹھنا چاہیں، تھوڑا لیٹنا چاہیں تو لیٹ جائیں. تو وہ سب آپس میں تکیے تقسیم کر کے کہ بھائی تکیے لو، اب اپنی اصلی عبادت میں چلے جاؤ، یعنی سو جاؤ. اور جیسے ہی وہ لوگ لیٹے دیکھا کہ ایک عرب تشریف
لانے کے بعد وہ نماز پڑھنا شروع. یہ جوان یہ کون مولوی صاحب یہ جو ہے عبادت میں مصروف ہو. تو انہوں نے دیکھا نماز پڑھی. تو جیسے نماز ختم ہوئی تو ایک نوجوان نے ایک تکیہ ان کی جانب پھینکا اور پھینک کر کہا قبلہ تقبل اللہ. اب آپ بھی عبادت ختم کریے، اب آ جائیے تھوڑا آرام کر لیجیے. اس عرب نے ایک مرتبہ ان جوانوں کی طرف دیکھ کر کہا ایسے اپنے امام کا انتظار کر رہے ہو؟ دیکھ کر غائب ہو. جیسے غائب ہوئے ان جوانوں کو پتا چلا کہ یہ تو وقت کا امام تھا. ہم نے کس کے ساتھ بدتمیزی کر دی؟ وقت کے امام کے ساتھ. اس لیے کہا گیا کہ دیکھو وقت کا امام ہر شخص کے ساتھ زندگی میں ملاقات کرتا ہے. اس لیے کہا گیا اپنے اخلاق کو، اپنے ادب کو اچھا بناؤ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم وقت کے امام کے ساتھ ملو جیسے سب کے ساتھ برتاؤ کرتے ہو، تم امام کے ساتھ بھی ویسے ہی برتاؤ کرو. امام سے ملاقات ہوتی ہے. یہ جوان پریشان کہ کیا کیا جائے حیدر قلی کا. دیکھا تھوڑی دیر ہوئی، قافلہ بس روانہ ہی ہوا تھا، دیکھا پیچھے سے حیدر قلی آ رہا ہے اور ہاتھ میں اس کے کچھ ہے، وہ لیے ہوئے جلدی آ رہا ہے. ان لوگوں جوانوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، تم واپس آ گئے؟ کیسے آئے واپس؟ نامہ ملا نہیں ملا؟ لینے تو گئے تھے کیا؟ اس نے کہا کہ اللہ کا شکر مجھے نامہ مل گیا. کیسے ملا؟ اس نے کہا کہ بس میں تھوڑی دیر روتا ہوا جا رہا تھا مشرق کی طرف ہی. تھوڑی دور میں پہنچا تو دیکھا کہ کوئی گھوڑے سوار قریب آ رہا ہے. گھوڑے سوار قریب آیا، قریب آنے کے بعد کہا حیدر قلی تمہیں مشہد آنے کی ضرورت نہیں، ہم خود آئے، میں خود آیا ہوں تمہارے لیے، سبز نامہ لے کر آیا. یہ لو سبز نامہ اور جاؤ اپنے وطن واپس جاؤ. مولانا نے مجھے سبز نامہ دیا اور وہ سبز نامہ لے کر میں واپس آیا. جوانوں کا بتاؤ کیا ہے وہ؟ جیسے وہ جوانوں نے کھول کر دیکھا اس پر لکھا حاضر عمر من علی بن موسیٰ رضا من عذاب النار. یہ امان نامہ ہے علی بن موسیٰ رضا کی جانب سے جہنم کی آگ سے بچنے کی. اس کے اوپر لکھا ہوا. جوان رونے کہ ہم تو مزاح کر رہے تھے، یہ تو مولا نے عطا کر دیا. دیکھیں عقیدہ اسے کہتے ہیں، اعتقادات اسے کہتے ہیں. عقیدہ مضبوط تو انسان کو سے دنیا میں اللہ جنت عطا کر دیتا ہے، عاقبت عطا کر دیتا ہے. والآخرت خیر و ابقا، یہ آخرت بہترین ہے اور باقی رہنے والی. اس لیے کہا گیا ہے کہ دیکھو مجالس سے وابستہ ہو جاؤ، در اہل بیت سے وابستہ ہو جاؤ. اس لیے کہ یہی نجات کا سامان ہے. یقیناً نماز پڑھنا ہے، مگر یاد رکھو نماز تمہیں نجات نہیں دلائے گی، اہل بیت نجات دلائیں گے، ان کی شفاعت نجات دلائے گی. ظاہر بات سوچے اس مظلوم کا ذکر ہے کہ جسے گھیر کر مارا گیا ہے. وہ مظلوم کہ جو کہتا جاتا تھا کہ دیکھو مجھے نہ مارو، اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے رنگین نہ کرو، میں امام وقت ہوں، دیکھو یہ تمہارا گناہ بخشا نہیں جائے گا. مگر اس کے باوجود بھی اس مظلوم کو گھیر کر مارا گیا ہے. ذہنی گرامی ایک مرتبہ جناب زینب سے جب امام نے کہا تھا کہ بہن زینب خیمے میں چلی جاؤ، جناب زینب خیمے میں تھی مگر بہن تھی اور اپنے بھائی سے بے حد محبت کرتی تھی. کچھ دیر ہوئی تو ایک مرتبہ زینب نے پریشان ہو کر میدان کربلا کی جانب ڈھونڈنے لگی کہ میرا بھائی کہاں ہے. اس لیے کہ روایتوں میں ہے نا کہ زینب میدان کربلا دو موقعوں پر تشریف لائی ہے. ایک اس وقت آئی ہے کہ جب علی اکبر گھوڑے سے زمین پر گرے اور ضعیف باپ جوان بیٹے کی لاش پر پہنچا تھا. ایک
مرتبہ زینب اس موقع پر آئی ہے، اور دوسرے موقع پر جب زینب آئی ہے نا میدان کربلا میں، اس وقت آئی ہے کہ جب شمر حسین کے سینے پر سوار تھا۔ زینب کربلا میں آئی، ایک مرتبہ ڈھونڈنے لگی کہ میرا بھائی کہاں ہے، میرا مظلوم بھائی کہاں ہے۔ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی بتا بھی نہیں رہا تھا۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا، یا عرض کربلا، تجھے میرے ماں جائے کا واسطہ بتا، میرا ماں جایا کہاں ہے۔ زمین کربلا بلند ہونے لگی، اس قدر بلند ہوئی کہ آج جسے دلے زینبیہ کہتے ہیں، کہ جہاں سے زینب اپنے بھائی کو دیکھنے لگی کہ حسین کے سینے پر شمر سوار خنجر چلا رہا ہے، زینب کہتی جاتی، اے عمر صاحب، یہ میرا ماں جایا جسے میری ماں نے چکیاں پیس کر پالا، شمر خنجر چلا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا أَيَّ منقلب ينقلبون۔ پارلا پردگار ہم سے ذکر قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ بانی مجلس کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں درجات عالیہ نصیب فرما۔ پروردگار کے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا میں جہاں جہاں مومنین مومنات کی جان و مال عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما۔ جو مومن بیمار علی اعتماد سے دعا کرتے ہیں، بالخصوص نتیجہ فاطمہ جو علی بیمار، پروردگار میں شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار کے واسطہ محمد و آل محمد کا مقامات مقدسات کا تحفظ فرما، جنت البقیع کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما، مراج اکرام کا سایہ ہمارے سر و قائم دائم فرما۔ دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام تو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ آپ سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ ذوالفقار صاحب کے خانوادے کے تمام مرحومین، جملہ مرحومین مومن مومنات کے ارواح کے لیے حساب فرما۔ بسم اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين۔